اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی، اور ساتھ ہی میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ۔ اہم ترین دن ہے آج کا، سوموار کا دن۔ یہ جو سورج آج طلوع ہو رہا ہے، اس وقت سحری ختم ہونے کا وقت ہے اور سورج طلوع ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے۔ یہ کرنیں اس وقت ملک میں جمہوریت کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے ملکی تاریخ کا، جبکہ حکومت جو ہے اس نے سپریم کورٹ پر شب خون مار دیا ہے۔ بینچ کے خلاف انہوں نے ریفرنس کا عندیہ دے دیا ہے۔ وہ خود کو سپرمیسی سمجھتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ایک اہم ترین خبر دے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ آج کا دن، آج کا ویلاگ آپ نوٹ کر کے رکھیے گا کہ اپریل کا پہلا ہفتہ یا 10 دن بہت زیادہ یہ اس ملک کی قسمت کی تبدیلی کے دن ہوں گے۔ جی ہاں، یہ نہ یہ PDM کی حکومت رہے گی، نہ یہ حکمران رہیں گے۔ سپرمیسی ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے بعد آئین اور قانون کی۔ جس طرح آئین اور قانون کے ساتھ اس حکومت نے کھلواڑ کیا ہے، شاید تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی ہو۔ تاریخ ان کو یاد رکھے گی صحیح ترین الفاظوں کے ساتھ کہ جب بھی یہ حکمران حکومت میں آئے نون لیگ والے، انہوں نے ہمیشہ ہی عدلیہ پر شب خون مارا، عدلیہ کو پریشرائز کیا، عدلیہ کو بلیک میل کیا، طرح طرح کے سودے کیے، اور پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کیا رزلٹ نکلے۔ ہمیشہ اگر ان کے حق میں فیصلے آتے رہے تو یہ بڑے خوش رہتے ہیں، اور جب مخالف فیصلے آئیں تو یہ لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور ججز کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کی آزادی، ترقی، استحکام اور امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر انصاف آزاد ہو۔ لیکن جب انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے اور ججز پر الزام تراشیاں کرنا شروع کر دی جائیں اور ججز کو گروپوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا جائے اور کہا جائے کہ بینچز ہماری مرضی کے بنیں گے، اور اگر فل کورٹ بھی بنے گا تو بھی اس میں ہماری مرضی کے جج ہوں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ثوابدیدی اختیار جو ہے صرف چیف جسٹس صاحب کا ہے۔ چیف جسٹس صاحب پہلے ہی واضح کر چکے ہیں، سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے بینچ بنانے کا ثوابدیدی اختیار صرف چیف جسٹس کو ہے۔ کسی کی ہدایات پر چیف جسٹس نہیں چلتا۔ اگر وہ ہدایات لے گا تو پھر وہ انصاف نہیں کرے گا۔ اب یہ جو 3 رکنی بینچ ہے جس پر حکومت عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے، فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نامعلوم کیوں اس PDM کے بھانمتی کنبے کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ بینچ جو ہے یہ عمل درآمد بینچ ہے۔ جی ہاں، اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما لطیف کھوسہ نے 2 ٹوک اور واضح انداز میں ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل بنتا ہی نہیں ہے۔ قانون اور آئین کے تحت جو ہے سپریم کورٹ کے جو پروسیجر قانون ہے اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت اس میں کچھ امینڈمنٹ نہیں کر سکتی، اور چونکہ اس حکومت کو جو نظر آ رہی ہے، یہ PDM کی جو حکومت ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت سے جیسے ہی اتریں گے تو ان کی جیل یاترا ہوگی، اسی وجہ سے یہ دماغی توازن کھو چکے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے، اس کے اپنے ہی فیصلے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں جتنی بھی اہم ترین وزارتیں ہیں وہ ساری نون لیگ کے پاس ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے بھی جب سجاد علی شاہ کو جب ہٹایا گیا تھا اور انہیں بھی ایک اچھے منصف سے اس ملک کو اور سپریم کورٹ کو محروم کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی تارڑ برادری نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا، اور آج بھی تارڑ جو ہیں وہی ایکٹیو ہیں اور وہی اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، وزارت قانون ان کے پاس ہے، وزارت دفاع ان کے پاس ہے، وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، سارے فیصلے یہ کر رہے ہیں، مگر یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کسی طرح جو ہے آن نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قانون اور آئین اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام ہے، عوام کے سامنے سارے جواب دیں ہیں۔ عوام کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ آخری اور حتمی ہوتا ہے۔ یہ PDM والے جو مرضی کر لیں، لیکن غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی جو ہے پیپلز پارٹی کسی طرح بھی حمایت نہیں کرے گی۔
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جو زیر صدارت اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اب اکتوبر کی جو انہوں نے تاریخ دی ہے، آخر اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اس تاریخ تک نہ ہی صدر مملکت رہیں گے اور نہ ہی چیف جسٹس رہیں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کا صدر کون بنے گا۔ جب وہ اس ملک کا صدر بنے گا، یہ اس صدر سے باقاعدہ آرڈیننس کے تحت یا جو بھی بل پاس کرتے ہیں وہ صدر پاس کرے گا، اور پاس کرنے کے بعد ان کی حکومت 2 سال تک آگے چلی جائے گی، کیونکہ شکست ان کا مقدر ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے اقدامات کیے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے وزیر اعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے دو ٹوک انداز میں کہ چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مالی معاملات ایسے نہیں ہیں۔ ادھر جو یوٹیوبر اور اینکر پرسن عمران ریاض ہے، اس نے بول ٹی وی پر پروگرام کرتے ہوئے حکومت کو چیلنج دیا ہے کہ وہ ہمیں صرف 5 دن دے اور ہم چینل پہ صرف 3 گھنٹے نشریات کریں گے، ہم 20 ارب روپے جمع کر کے دیں گے، بلکہ 20 ارب روپے سے بھی زیادہ ہوں گے 5 دن میں۔ یہ ہے ایک عام شہری اور ایک عام صحافی کا جذبہ، لیکن یہ حکومت ہے جس کے اقتدار میں، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ خزانہ لوٹنے کی باری ہو تو ان کے دونوں کیا چاروں ہاتھ پیر تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر جمہوریت کی بقا ہو تو اس کے لیے ان کے لیے خزانے میں پیسے ہی نہیں ہوتے۔ صرف کس لیے نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی شکست ہے آگے، ان کے جرائم جو ہیں ان کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اب حکومت جو ہے اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، سیاسی بحران انتہائی سنگین ہو چکا ہے۔ اگر یہ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانتے اور سپریم کورٹ آج تاریخی فیصلہ دے دیتی ہے یا کل دے دیتی ہے یا پرسوں دے دیتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے وقت دیا تھا سوموار تک کہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ جائے۔ عمران خان حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گا، میری ٹیم بیٹھے گی۔ اس سے قبل اب یہ جو امپورٹڈ کنبہ ہے یہ شور مچا رہا ہے کہ کپتان نے یو ٹرن لے لیا، لیکن جب کپتان تیار ہوا تھا مذاکرات کے لیے، ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے، انتخابات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، تو اس وقت بیانات جو ہیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ وزیر دفاع نے، مولانا فضل الرحمان نے اور سب نے یہ کہا کہ ہم کپتان کے ساتھ قطعی طور پر مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ آج جب وہ کہتا ہے کہ میری ٹیم بیٹھے گی تو یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لیا، پہلے خود ہی ساری گیم کو خراب کرتے ہیں اور پھر الزام اس پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اس نے کہا ہے کہ انتخابات پر بات ہوگی، کیونکہ 90 دن کے بعد اگر انتخابات نہیں ہوتے تو سمجھے اس ملک میں قانون اور آئین جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں، قانون اور آئین جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایسے لگے گا جیسے جنگل کا قانون ہے، نگران حکومتیں بھی نہیں رہیں گی، پھر یہ 2 صوبوں کی جو اہم صوبے ہیں وہ بغیر حکومتوں کے چلیں گے۔ ایک عجیب نظام حکومت لے کر چل رہی ہے، نہ اس کے اختیار میں ہے، نہ یہ کچھ کر پا رہی ہے، نہ عوامی مسائل حل کر پا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا اہم ترین فیصلہ آنے والا ہے، صرف چند گھنٹوں کی بات ہے۔ آج کا دن تاریخی دن ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، اور پھر اگر حکومت نے اس فیصلے کو نہیں مانا تو یہ لوگ پہلے ہی توہین عدالت کر چکے ہیں، بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، چیف جسٹس پر جو ہے انگشت نمائی کر چکے ہیں، سپریم کورٹ کے قوانین میں انگشت نمائی کر چکے ہیں، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ کیا کیا قدغنیں ہیں جو ان پر لگیں گی، کیا کیا جرائم ہیں جو ان پر لگیں گے، کیا کیا الزامات ہیں جو ان پر لگیں گے۔ ایک شخص جو کہ ایبسکانڈر ہے، بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ ہدایات دے رہا ہے، اب سعودی عرب جا رہا ہے، وہاں پر حج ادا کرنے کے لیے پوری فیملی جائے گی، وہاں پر بیٹھک ہوگی۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ سعودی عرب مختلف اور بھی پارلیمنٹیرینز جا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے عمران خان کا طوطی جو ہے وہ بول رہا ہے اور ان کو شکست فاش ہوگی، تاریخی شکست ہوگی، ایسی شکست ہوگی کہ یہ تاریخ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حکومت تو لے لی انہوں نے چند ماہ میں، پنجاب سپیڈ کی بھی حالت دیکھ لی کہ کیا کیا، ترقی کی حالت کیا کی، معیشت کو کہاں پہنچایا، ڈالر کو کہاں پہنچایا،
تاریخ کی بلند ترین مہنگائی ہو چکی ہے اس وقت، کیا یہ چیز کر رہے ہیں؟ کیا انہیں ملکی مسائل حل کرنے کی جانب کوئی انہیں خیال ہے؟ صرف اقتدار کا لسٹ ہے، صرف اقتدار کی لالچ ہے، صرف حکمرانی کی لالچ ہے، تاکہ ان کا پیسہ، ان کی کرپشن، ان کے جو محلات جو لندن میں اربوں خربوں کے ہیں، جو کروڑوں کی گاڑیوں میں یہ لوگ پھرتے ہیں، جو چارٹرڈ پلین کرا کر آتے جاتے ہیں، اتنی دولت، اتنا مایا، اتنا سرمایہ، یہ آخر کہاں پر لے کر جائیں گے؟ اس دنیا کی کتنی زندگی ہے؟ آصف زرداری کی آج سچویشن آپ دیکھ لیں، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں جانا۔ سکندر اعظم آیا تھا دنیا میں، وہ بھی خالی ہاتھ آیا، وہ بھی خالی ہاتھ گیا۔ آخر کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہے، آپ کو معلوم ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب بھٹو کا دور تھا تو اس وقت کہا گیا تھا ضیاء الحق کی طرف سے کہ ایک قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، کسی ایک نے اس میں اترنا ہے، اور پھر ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو قبر میں اتار دیا تھا۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، چونکہ یہ لوگ ضیاء الحق ہی کی پیداوار ہیں۔ جب نواز شریف سیاست میں آئے تھے تو یہ اسی گملے سے ہوگے تھے اور ضیاء الحق ہی کی تربیت ہے۔ آج ان کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ یا میں رہوں گا یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا، یعنی کہ سچویشن پھر وہی پیدا ہو گئی ہے کہ قبر ایک ہے، بندے دو ہیں، اب کون اترے گا؟ عوام تو اس کے لیے تیار ہے کہ وہ نون لیگ کو ہی قبر میں دفن کرے گی اور وہی قبر میں جائے گی۔ حالات بھی یہی بتا رہے ہیں، سچویشن بھی یہی بتا رہی ہے، ان کے اقدامات بھی یہی بتا رہے ہیں، ان کی حرکتیں بھی یہی بتا رہی ہیں، ان کے فیصلے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اب ان کی سیاست کا چراغ جو ہے وہ گل ہو چکا ہے۔ یہ اب پھڑپھڑا رہے ہیں چراغ سحری کی طرح، آخری پھڑپھڑاہٹ ہے۔ آج کے دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ وزارت عظمیٰ پر سپیڈ پاکستان وہ بھی نہ قائم رہیں، ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی جائے اور پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ عدالت بلائے گی سب اداروں کو، وہ کہے گی کہ الیکشن کرائیں آئین اور قانون کے تحت، الیکشن ہوں گے، عوام ووٹ دے گا اور عوامی حکومت چلے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔